میں اپنی دعاؤں میں نا مسلسل ہیروئنی، چرسی، جواری، شرابی، طوائف، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عیبی ہے، پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہے۔ کوئی شخص اگر بے روزگار ہے تو وہ صرف وظائف کا ورد کر کے برسر روزگار ہو سکتا ہے؟ اگر محنت سے لوگوں کو سب سے زیادہ وسعت ملتی تو مزدور زیادہ مالدار ہوتا۔ یہ اشتہارات وغیرہ دیواروں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہے۔ مجھے کوئی ماں باپ بتائیں جس نے اپنی اولاد کو نصیب، بخت اور مقدر بھی دیا۔ دو پہلوان ایسے ہیں جو مجھے پسند ہیں، ایک وہ جو غصے اور تیش کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرے، ایک پہلوان وہ ہے جو دسترخوان پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ میں آج بارش کے پانی کا ایک عمل کہیں تو بتا دوں، زندگی کی صحت، جادو، جنات، بندش، اثرات، ناکامیاں یا کوئی ایسی بیماریاں لا علاج ہیں، بہت عجب چیز ہے۔ السلام علیکم جی، فاروق فرائی شو میں خوش آمدید۔ میرے پاس آج جو مہمان آئے ہیں، میں خود بھی بڑا بیقرار تھا کہ ان کے ساتھ بات کی جائے، اور میں کہتا ہوں کہ ان کے نام سے ہر شخص واقف ہے، ان کے کام سے واقف ہے۔ پاکستان کی بہت بڑی معروف روحانی شخصیت ہے حکیم طارق چغتائی صاحب۔ میں تعارف سے آگے چلتا ہوں اور سیدھی طرح بات پہ آپ کو پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے آپ کو کسی پوڈ کاسٹ میں جانے کا موقع ملا، اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ یہ کیا ہے، تبصرہ کیا ہے؟ مجھے آپ کے پاس آنے کا پہلا موقع ملا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو آپ کا جو شیخ الوظائف لوگ آپ کو کہتے بھی ہیں، اور آپ کے جو وظائف آپ بتاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ان کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، تو یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آپ کو شیخ الوظائف؟ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ لوگ اس وقت مسائل اور پریشانی میں مبتلا ہیں جی، اور ہم مسائل بیان کر رہے ہیں، اب لوگوں کو مسائل کا حل چاہیے۔ اچھا، اگر مسنون ہو، قرآن و سنت سے ہو، مستند ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ بالکل۔ میرا دعویٰ نہیں، کوشش ہے کہ ایسے وظائف ہوں جن کا تعلق مستند ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور لفظ شیخ الوظائف میرے شیخ خواجہ سید محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد نے فرمایا تھا، انہی کا عطا کردہ لفظ ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر وہی شہرت ہو گئی، ہر طرف لوگوں نے کہنا۔ اچھا، اب کیا یہ سوال تو آپ سے بہت مرتبہ ہوتا ہے لیکن ہمیں بھی کرنا ہے کہ لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، روزگار کا مسئلہ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں، کوئی شخص اگر بے روزگار ہے تو وہ صرف وظائف کا ورد کر کے برسر روزگار ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے دو چیزوں کے ساتھ انسان کو جوڑا ہے، ایک محنت، ایک دعا۔ ٹھیک ہے۔ محنت اور دعا، محنت کے بعد دعا، اور محنت وہ جس میں ایمانداری ہو، اور اس کے بعد یہ وظائف سب دعا ہیں، یہ تسبیحات دعا ہیں، آپ کی میرے حق میں دعا، میری آپ کے حق میں دعا، بڑوں والدین کی دعا، یہ سب دعائیں ہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا جی، کہ اگر محنت سے لوگوں کو سب سے زیادہ وسعت ملتی تو مزدور زیادہ مالدار ہوتا۔ اگر صرف محنت سے، ٹھیک ہے، محنت شرط ہے، محنت لازم ہے۔ اللہ نے، میں نے عرض کیا نا، اللہ اور اس کے حبیب نے محنت کو اور دعا کو دونوں کو جوڑا ہے۔ ایک آپ کا مزاج ہے، ایک محنت ہے، ایک عرشی نظام ہے جس کو قسمت، مقدر، بخت، نصیب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق دعاؤں سے ہے۔ اپنی بیٹے اور بیٹے کو ٹرکوں بھرا جہیز، ڈائمنڈ، سونا، چاندی، ہیرے، جاگیر، گائیں، بھینس، یعنی بہت کچھ دے سکتے ہیں، کوٹھیاں، بنگلے دیتے ہیں۔ مجھے کوئی ماں باپ بتائیں جس نے اپنی اولاد کو نصیب، بخت اور مقدر بھی دیا ہو۔ 4-5 اولاد ہے ماں باپ کی، ہر کا نصیب، ہر کا بخت، ہر کی مقدر اپنی ہے۔ یہ دعا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ قسمت بدل دیتی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ بھئی جو قسمت ہے یہ آپ کی طے شدہ ہے۔ یہ تو میں اب ذرا اس میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، قلم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے بدل دے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے کوشش بھی اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، دونوں چیزیں۔ تو یہ ہم تو دعائیں روز بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ہماری دعائیں ساری قبول نہیں ہوتی، بعض دفعہ کچھ ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ کوئی بھی قبول نہیں ہوتی۔
تو ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ساری قبول ہے. ساری قبول ہے. ہاں. اچھا لیکن وقتی طور پہ حضرت عمر جی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مجھے یہ فکر نہیں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں, مجھے یہ فکر ہے میں کتنی زیادہ کر سکوں. ٹھیک ہے. کیوں کرنا میرے ذمے ہے, قبول اس کریم کے ذمے ہے. اب میں نے ایک لفظ آپ سے عرض کیا وڑیش صاحب جی کہ دعائیں ساری قبول ہیں. اس کی ایک وجہ ہے بندہ بعض اوقات جب دعائیں کرتا ہے نا اللہ پاک اس کو نقد دے دیتا ہے, بعض اوقات نہیں دیتا, اللہ اس کا بدل دیتا ہے, بعض اوقات بدل نہیں دیتا, اللہ اس کو آخرت میں اتنا بڑا مقام وقار عزت شان و شوکت دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے چاہت کریں گے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی دنیا میں, اور اتنی تکلیفیں ہوتی کہ ہمیں کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے, آج اس کا صلہ آخرت میں اتنا زیادہ, ہماری سب دعائیں قبول ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی پریشانی ہے اگر آپ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس سے نہ ہو, اس سے آگے اس کا درجہ بس مانگنا ہے, اس کریم کی بارگاہ میں اپنی فریادیں پیش کرتے رہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم آج کل بڑی ہے, ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں یا ملک سے باہر جاتے ہیں یا اچھا کھانا کھاتے ہیں تو ہم تصاویر لگاتے ہیں, فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ لگاتے ہیں. تو بہت سے لوگ, مجھے بھی کئی لوگ روکتے ہیں کہ آپ یہ اس طرح نہ کیا کریں, نظر لگ جائے گی. نظر کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی اگر اس طرح تو پھر ہم اچھی چیزیں کرنا ہی چھوڑ دیں, کیا کریں ہم؟ ہماری ناواقفیت ہے کہ ناواقفیت کی بنیاد پہ عموماً ایک لفظ کہا جاتا ہے جادو, جنات, نظر بد, یہ پراسرار دنیا انگریزوں کو نہیں ہوتی, ہمیں ہوتی ہے. میں نے اس پہ کام کیا ہے تھوڑا سا. ٹھیک. میری اپنی کی سائٹ پہ میں نے ایک جادوئی لائبریری بنائی ہے. اب تک سینکڑوں کتابیں اس پہ موجود ہیں جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انگریز نظر بد سے کتنا متاثر ہوتا ہے, کتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے جادو جنات سے, نظر بد سے, اور کتنا اس کا تدارک کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آنکھ کا لاکٹ, جی ایول آئی, بیڈ آئی, تو نظر حق ہے. سائنس بھی کہتی ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, اور اصل میرے کملی والے کا فرمان نظر حق ہے. اس کے لیے میں ایک کہیں تو ایک چھوٹا سا ایک میرے پاس عمل ہے. جی جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کو کسی کی نظر لگے یا آپ کو کسی کی نظر لگ سکتی ہے, ایک تو یہ, یا آپ محسوس کریں کہ آپ کی کوئی محبوب چیز ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, بیوی, بچہ, بہن, بیٹی, کوئی محبوب چیز ہے, جی جب بھی اسے دیکھیں آپ دیکھتے ہی پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایسی طاقتور چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر میری نظر لگ سکتی ہے کسی کو, ہاں, یا کسی کی یا لگ سکتی کسی کی مجھے لگ سکتی ہے, تو آپ یہ پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. کمال چیز ہے, اور ہر حالت میں پڑھ لیں, ایک بار, دو بار, تین بار, کمال چیز ہے, طاقتور چیز ہے. آپ کے پاس تو ہر مسلک کے بلکہ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں, تو آپ کے پاس باقی لوگ بھی آئے, یعنی گورے بھی آئے, سکھ بھی آئے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان چیزوں سے تنگ ہیں, یہ جناتی مخلوق اور ان لوگوں, کیا کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا؟ بہت زیادہ. اچھا. آنا جانا تو چونکہ ہر مسلک, ہر مذہب, ہر رنگ نسل کا اس فقیر کے پاس ہے, اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا, کیونکہ ہمارا ابکری کا نظام انگلش مختلف زبانوں میں بھی ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے, میرے وظائف ہر مذہب پڑھ رہا ہے. آپ کی ٹیم انہوں نے ٹرانسلیٹ کر رہی ہے؟ بہت زیادہ. کہاں کہاں پہ, کن ملکوں میں جا رہا ہے, یہ کس طرح سے جا رہا ہے؟ انٹرنیٹ؟ رشین میں, بنگلہ میں, ہندی میں, اردو میں, انگلش میں, عربی میں, ازبک میں, ٹرکش میں, پتہ نہیں اور کون کون سی زبانیں ہیں. تو خود آپ کے دوسرے ملکوں میں جا کے آپ لیکچرز بھی دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. میرا نظام یہیں سے پوری دنیا میں ہے, اور پوری دنیا میں دنیا کو فیض مل رہا ہے اور دنیا استفادہ کر رہی ہے. لیکن بہت سے لوگ چاہتے تو ہوں گے کہ آپ کو بلایا جائے, آپ کو انویٹیشن بھی آتے ہوں گے, تو کیا ہے اس موقع پہ آپ کیا کریں؟ وہ لاہور میں ہوتا شہر تو میں چلا جاتا. ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ لاہور بیٹھے. یہ حضرت بتائیں کہ آپ کی عمر دیکھ کے تو ہم نہیں کوئی جج کر سکتے کہ کیا ہے, پتہ نہیں آپ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں بتانا چاہتے, لیکن آپ کی عمر کیا ہے؟ 1966 کی پیدائش ہے. 1966 کی پیدائش. تو آپ خود کو صحت مند رکھنے کے لیے خود کیا کرتے ہیں؟ آپ سے تو بہت سی دنیا فیض حاصل کرتی ہے. میں قہوہ پی کے آ رہا ہوں جس کے ذرے میرے منہ میں ابھی بھی ہیں. اچھا. کہتے بتا دیتا ہوں. جی. ایک چھوٹی الائچی, ٹھیک ہے. 1/4 چمچ سونف,
اور 1 बड़ा चम्मच पुदीना, ठीक है, 1 छोटी इलायची, 1/4 चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच पुदीना, खुश्क है या तर है, उसको 1.5 कप पानी में उबालें, 1 कप रह जाए, हल्का मीठा डाल दें, शहद डाल दें, ना डालें, इसको पी के देखें खाने के बाद। इससे बड़ा बेहतरीन कहवा सेहत, फिटनेस, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, हत्ता कि शुगर का वो ज़ख़म जिसको काटने के लिए मशवरा हो चुका, या मैदे में गैस, बादी तबखीर, पेट वेट का बढ़ना, हम जिसे कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्या छोटा सा टोटका है और बड़ा कमाल है। अभी मैंने आपसे पूछा हमारा ये स्टार्ट करने से पहले कि चाय, तो आपने कहा कि मैं खाने के बाद चाय नहीं पीता और आपको भी नहीं पीनी चाहिए। मैंने आपको मशवरा, आप भी ना पिए, आप भी ना पिए, ये ना आपने कहा कि नहीं पीनी चाहिए, ये कहवा। तो ये क्या बात, क्या आपके ख्याल में ये क्या इसका मसला क्या है? यानी मैं इसको हिकमत या सेहत से मुतालिक पूछ रहा हूँ कि खाने के बाद चाय ना पीने में क्या मसाइल है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, सच आम आदत। सच। देखिए, खाने के बाद ना, खाने को कुछ वक्त है। हमारे पेट, हमारी बीमारियाँ, हकीम सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिससे मुतासर हूँ मैं। अच्छा, अजीम इंसान थे, हमदर्द वाले। जी बिल्कुल। फरमाने लगे, एक जगह मैं एक क्लिनिक कर रहा था, इस जगह लोगों को देख रहा था, तो एक यूनिवर्सिटी के वीसी मेरे पास आए, तो कहने लगी ये किस मर्ज़ के मरीज़ है? तो हकीम साहब फरमाने लगे, ये इससे जो पहले आए थे वो, जो उसके बाद आएंगे वो सब खाने के मरीज़ हैं। यानी जो भी मसले शुरू हो रहे हैं वो खाने से शुरू हो रहे हैं। जब घरों में खाना कम था, सफ़ेद पोशी थी, ना हस्पतालें, ना बीमारियां, ना बड़े डॉक्टर, और शहर में एक डॉक्टर होता था, काला सफ़ेद रंग का मिक्सचर डाल के दे देते थे, वो पीते थे, बंदे ठीक हो जाते थे। वो क्या था वो मिक्सचर? वो डॉक्टरी एलोपैथी का, और ठीक था। तो अभी ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं वज़न के, तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक कावे से, या रूटीन अगर आप बताना चाहें? एहतियात अपनी ग़िज़ा। देखिए, 2 पहलवान ऐसे हैं जो मुझे पसंद हैं और मैं उसकी कुश्ती लड़ रहा हूँ, खुद कामयाब नहीं हुआ अभी तक, आप कामयाब हो जाएं। एक वो जो गुस्से और तैश के अंदर अपने आप को कंट्रोल करे, एक पहलवान वो है। एक पहलवान वो है जो दस्तरखान पे अपने आप को कंट्रोल करे। मुश्किल काम है, दूसरे वाला बहुत मुश्किल काम है। पहले वाला भी मुश्किल है, लेकिन दूसरे वाला भी बहुत। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी अपनी कामयाबी का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये 2 पहलवान बंदा बन जाए, यहाँ पहलवान बन जाए। तो आप दिन में कितनी मरतबा, 3 मरतबा खाना खाते हैं? मैं 1 मरतबा खाता हूँ। किस वक्त में? मेरी कोशिश होती है कि मैं असर से बाद खा लूँ। मैं उस दिन खाना खा रहा था, तो एक हमारे मुखलिस हैं, तो उनका फ़ोन आ गया, तो मुझसे बोलने लगे कि क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ। हमारे दोस्त हैं फैसल साहब, फैसल कुरैशी साहब, वो नैब के इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर हैं, मियाँ बीवी दोनों। तो कहने लगे इस वक्त, मैंने कहा मेरा रात का खाना यही है। कहने लगे हमारे पास चाइनीज़ आए और कहने लगे हमें डिनर चाहिए। हमने कहा किस वक्त? अभी 4-5 के दरमियान। क्यों? कहने लगा हमारा खाना रात का यही है, रात का खाना, फिटनेस की ज़िंदगी यही है, असर के बाद खा लें। हाँ, यही डिनर है आप? यही सब कुछ है। और ये जो बात है कि जी सुबह के वक्त आप, वो एक कहावत भी है, लोग कोट करते हैं जी, बादशाहों की तरह खाएं, रात को फकीरों की तरह। ये सच है, सच है, कहावत नहीं है। अच्छा है, आप सुबह जी भर के खाएं, ठीक है, और उसके बाद असर मगरिब से पहले दरमियान, असर मगरिब के दरमियान बस खाना खा लीजिए। 2 वक्त तक खा लें? ठीक है। मैं एक जगह गाड़ी का काम कराने गया, पेशावर, तो उसके पीछे कैबिन रखवाना था। तो वहाँ हजरात को पता चला कि ये अबकरी वाला हकीम है, बड़े खुश हुए। कोई 10-11 का वक्त था, कोई एक समोसा और चाय सब के टेबल पे आ गई। कहने लगे हमारा थोड़ा सा टी ब्रेक है। हर बंदा ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस, बादी दिखा रहा था। मैंने कहा सुबह नाश्ता करके आए हो, सोचो तो सही, 11 बजे ये खा रहे हो और एसी के नीचे बैठे हो, और फिर दोपहर को खाना खाओगे। मैंने कहा ये देखें, आपके पीछे वर्कशॉप है, क्या वर्कशॉप में कोई एक बंदा भी इस मर्ज का मरीज़ है? करे नहीं। आप ये देखें, हम खाने के मरीज़ हैं। तो ये इसमें इसी गुफ्तगू में एसी वाली बात भी आ गई। क्या आप एसी में बैठने को ठीक नहीं समझ? एसी बैठे, अच्छा, क्या हर्ज है, लेकिन एसी के साथ साथ अपने जिस्म को ऐसी ज़िंदगी भी दे जिसमें पसीना निकले।
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کوئی مشق، کوئی ایکسرسائز؟ کوئی سب سے بڑی بات ایکسرسائز گھر کا کام ہے. گھر کا کام. اچھا، لوگ اس کو مختلف کرتے ہیں، یعنی ٹرینرز یہ کہتے ہیں کہ آپ جو گھر کا کام ہے وہ مختلف ہے اور ایکسرسائز مختلف چیز ہے، ان دونوں کو مکس نہ کیجیے. دیکھیے، آپ صحابہ اہل بیت کی زندگی میں دیکھیں، ان کی زندگی میں فٹنس ہے. آل رسول میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی، مشق، حتیٰ کہ دلیا دلتی تھی. عائشہ صدیقہ، یہ حضرات وہ ہستیاں ہیں جو گھر کا کام کر کے فٹ ہوتی تھی. اب میں نے اس دن ایک سائنس کی ریسرچ پڑھی کہ یہ جو پوچا لگانا ہے جس میں انسان کے یہ کندھے، کوہنیاں، ہاتھ یوں حرکت کرتی ہیں، یہ چھاتی کے کینسر کا علاج ہے. اب وہ ہماری ماسیاں، جس کو ماسی لفظ کہتے ہیں جبکہ ماسی نہیں کہنا چاہیے. اچھا، لفظوں سے وقار بدل جاتا ہے. اس سے پہلے آپ چند کچھ عرصہ دیکھیں، نانو، چاچو ماسی نہیں تھا، نانی اماں کہتے تھے، چاچا جی کہتے تھے، دادی اماں کہتے تھے، اور ماسی تو خالہ کو کہتے ہیں. اب بھی گھر کے کام والی کو ماسی کہتے ہیں. تو بات چلی تھی یہاں سے کہ کینسر نہیں ہوتا چھاتی کا، گھر کا کام خود ورزش ہے. یعنی آپ اپنے گھر کا کام خود کریں. سنت ہے میرے آقا کی، آل رسول کی، اصحاب رسول کی، انبیاء کی. یہ جو موٹاپا ہے اس کو تو دین میں بھی ناپسند کیا گیا. میں چاہوں گا کچھ آپ کو واقعہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ نے اس کو پیٹ پہ ایسے انگلی ماری اور فرمایا بدترین چربی وہ ہے جو پیٹ میں ہو. اب سائنس نے اس کو جو بیان کیا، میں نے حدیث کا مفہوم عرض کیا، فرمایا سارے جسم کی چربی گھل جاتی ہے، سب سے مشکل ترین چربی پیٹ کی ہے، یہ مشکل سے گھلتی ہے اور آتی جلتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس میں گیا، وہاں پہ تسبیح خانہ وہاں گیا، پھر آپ کے پاس بیٹھ کے ہم نے چائے بھی پی، تو وہاں پہ ڈسپینسر کے اوپر لکھا ہوا تھا بارش کا پانی. جی. میں نے وہاں سے آپ سے پوچھا بھی کہ کوئی مجھے نصیحت کریں، تو آپ نے کہا بارش کا پانی استعمال کریں. تو یہ میں چاہوں گا کہ آج آپ میرے ویورز کو بھی بتائیں کہ کیا ہے اس بارش کے پانی میں. اور ایک کنسیپٹ تو یہ بھی ہے کہ جب بارش کا پانی، بارش ہوتی ہے تو آلودہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اس کا طریقہ بھی بتا دیں اور اس کے فوائد بھی بتا دیں. اس سے پہلے ایک خیال تھا کہ آپ بارش کے پانی میں آلودگی ہے. جی. سائنس کی نظریہ تحقیق بدلی کہ بارش کا پانی اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر ہماری قدرت کی، میں انہیں سادہ لفظوں میں تہیں کہہ رہا ہوں، جی ٹھیک، لیئرز، جی، اگر نہ ہوتی تو بندے کے پار نکل جاتا. بندے کے پار نکل جاتا. آپ انگلش میں، اپنا انگلش کہتا ہوں، ہماری سائٹ پہ اٹھا کے، نیٹ کی دنیا میں اٹھا کے دیکھیں کہ بارش کے قطرے کی سپیڈ گولی سے زیادہ ہے یا کم ہے. تو یعنی وہ لیئرز اللہ نے نظام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ہماری آلودگیوں کو خود توڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ کیوں کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، کھانسی نزلہ زکام زیادہ ہے، بارش ہو جائے گی کھانسی نزلہ زکام ختم ہو جائے گا. یہی بارش کا پانی حدیث میں آتا ہے، میری آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. سائنس کی ریسرچ نے کہا آلودگی، اب کہتے ہیں نہیں، خود آلودگی کا توڑ ہے یہ. میرے حضور نے صدیوں پہلے فرما دیا کہ ہر فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ نور بھرا اس کو لاتا ہے. میں آج بارش کے پانی کا ایک عمل کہیں تو بتا دوں، بہت لوگوں کو بتایا، میں نے اتنا بتایا. اول آخر 70 بار درود ابراہیمی. اچھا، یہ گھر کے ایک بندہ کر لے، چند افراد مل کے کر لیں، لیکن میری منت ہے کرائے کے بندے سنا کرائیں، ایسے بندے جس کو پیسے دے کے، اصل خلوص للہیت ہے. ٹھیک ہے. اول آخر 70 بار درود ابراہیمی، 70 بار سورۃ فاتحہ، 70 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 70 بار آیت الکرسی، اور 70 بار چارہ کل. جی. یہ پانی، بارش کے پانی پہ آپ دم کر دیں. اس پانی کو پئیں. زندگی کی صحت، جادو، جنات، بندش، اثرات، ناکامیاں یا کوئی ایسی بیماریاں لا علاج ہیں، بہت زیادہ، بہت عجب چیز ہے. یعنی ان سب مسئلوں کا حل ہے بارش کے پانی. بارش کا پانی خود ایک شفا ہے. حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے 3 پانیوں میں شفا ہے. وضو کے بعد کا پانی 3 گھونٹ، زمزم نمبر 1 پہ ہے. ٹھیک ہے. بارش کا پانی 3 پانیوں میں شفا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں بارش کا پانی جمع کریں. میں اپنے سننے والوں سے عرض کروں گا باقاعدہ جمع کریں. اور میرے پاس جمع کرنے کے برتن تھال رکھے ہوئے ہیں، ان کو ڈبل کپڑے کے پانی سے چھان کے
بوتلوں میں بھر لیں. اور بعض اوقات وہ ہلکا سا جالا آ جاتا ہے, اسے خراب نہ سمجھا جائے, پھر چھان کے استعمال کر لیے جائے. اپنی زندگی میں بارش کا پانی لیا. دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان تھنکرز اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں بارش کا پانی ہے, صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے. یہ آج کل یہ بھی بڑا ایک تاثر ہے کہ بھئی آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ صرف ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ کے پاس تو سینکڑوں لوگ روز آتے ہیں, روز دوائیاں پوچھتے ہیں, شفا یاب بھی ہوتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں, یہ جو حکیم صاحب ہیں, آپ ہیں یا کوئی بھی حکمت کا کام کر رہے ہیں, تو ان کو سب بیماریوں پہ عبور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا اس کے اوپر مکمل اسٹڈی کی ہوئی ہے؟ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کانسیپٹ پہ آپ بات کریں. وہ آپ کے سوال کا جواب خود آپ ہیں کہ دنیا فطرت آرگینک نیچر کے نام پہ آ رہی ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج اسی میں ہے. خود دنیا واپس لوٹ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ اس پہ دنیا واپس لوٹ رہی ہے. جی, یہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے قائد اعظم کا یا پرانے جو جتنے جی. اس کی تصویر یہی ہوگی. جیسے اس ہماری انسٹرومنٹس کہوں یا یہ کیا کہوں, ٹھیک ہے, اس پہ دنیا اس طرح لیدر پہ, چمڑے پہ, آٹے پہ, چھان بورے پہ اور فطری جڑی بوٹیوں پہ, تو ان میں مکمل علاج ہے. اور دنیا میں سب سے مہنگا علاج ہی یہی ہے, آرگینک فطری. تو آپ جو لوگ عام بیمار ہوتے ہیں وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے جو پہلے سے ان کے پاس چیزیں موجود ہیں یا پتہ ہیں, یہ کہتے ہیں دیسی طریقہ علاج, گھر میں سے یہ کر لیں, اس کو پہلے ٹرائی کرنا چاہیے, پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیے, مرض کی نوعیت ہے. اب مثلاً ایک بندے کو کوئی ایسی ڈاکٹر کا علاج کوئی گناہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, موجودہ دور کی یہ نعمت ہے, میں اسے موجودہ دور کی نعمت کہوں گا. بالکل ٹھیک. یہ موجودہ دور کی نعمت ہے کہ فوری فائدہ, فوری علاج, اور یہ موجودہ دور میں اللہ پاک نے ہمارے لیے سعادت رکھی ہے. تو دونوں علاج ٹھیک ہے, دونوں میں فائدہ ہے, جو آپ کو بہتر لگے آپ کا. لیکن ایک بات پھر عرض کروں گا, دنیا واپس اسی فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے. تو آپ یہ جو لوگ زنگر برگر اور نئی نئی چیزیں ہیں, جنک فوڈ جسے ہم کہتے ہیں, آپ نے خود کبھی نہیں کھاتے آپ؟ یہ چیزیں وہ ہیں جو کبھی کھا لیں تو گناہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر زندگی کا معمول بنا لیں تو مصیبت ہے. زندگی میں مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ نہ کیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسئلے شروع ہوتے ہیں وہ کھانے سے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ صرف اپنے کھانے پہ کنٹرول کریں تو بیماریاں آپ کے پاس نہیں آئیں گی. ایسے سچ ہے, بالکل سچ ہے. تو آپ اپنی خوراک میں میٹھے کا استعمال یا چینی کا استعمال کرتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں, شکر کرتا ہوں, میٹھا بھی کرتا ہوں, مختصر کرتا ہوں. بالکل کرتے ہیں. بالکل آپ نے اس کو رد نہیں کیا؟ نہیں, یہ ہماری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں ضرورت تک رکھیں, ضرورت کو ضرورت تک رکھیں. اگر اس کو ضرورت سے آگے بڑھیں گے پھر بیماری ہے. ٹھیک. اچھا, ایک وقت اگر زیادہ بھی کھا لیں نا, جی پھر فاقہ کر لیں. اوکے, آپ نے کہیں پہ گئے ہیں, دعوت ہو گئی, کچھ ہو گیا, زیادہ کھا لیا, تو پھر اگلی وقت کا اسکپ کر جائیں, ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں. ہاں. رات کو سونے سے پہلے, یہ میرا اپنا بھی مسئلہ ہے اور بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے, ہمیں پھر بڑی بے چینی ہوتی ہے جب ہم رات کو برگر منگواتے ہیں, پیزا منگواتے ہیں. کیا کریں؟ اگر جو چائنیز نے کیا تھا وہ کریں. چینی بابے نے جو کیا تھا نا, فیصل قریشی صاحب نے مجھے بتایا, بڑے نیک اچھے انسان. انہوں نے کہا چینی کہتے ہیں ہمارا کھانا لائیں. میں کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارا کھانا 4-5 کے درمیان شام کا کھانا یہی ہے. اور چائنیز اکثر فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, یا چائنیز غذائیں آپ دیکھیں. جی ٹھیک ہے. انہیں چائنیز غذاؤں کو تو ہم فاسٹ فوڈ کہتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سونے سے کتنے گھنٹے پہلے کھاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں. اور یہ آپ کا جو نیند کتنی لینی چاہیے, سونے اور جاگنے کا معمول کیا ہونا چاہیے, ایک بیسٹ آئیڈیل کیا ہے؟ اب میں نے چونکہ فاسٹ فوڈ کھانے کے بارے میں ایک بات کہی ہے, تو اگلی ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کروں گا. یہ بھی دیکھیں کہ چینی ہارڈ ورک, محنت کتنی کرتے ہیں. کھانا تو چائنیز کھائیں اور بیٹھ جائیں, پھر کہتے بیمار ہے. چینی تو خود کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, محنتی انسان ہے. اب جہاں تک نیند کا تعلق ہے, نیند وہ بہترین نیند ہے کہ جو کم از کم 7 گھنٹے ہو, کم از کم ہو. ٹھیک ہے. اس سے کم یا زیادہ لینا نہیں, اس سے زیادہ نہ لیں. ٹھیک ہے. تھوڑی زیادہ لے لیں عمر کے اعتبار سے نا, ہر نیند تو عمر کے اعتبار سے.
10 साल का बच्चा, 20 साल का जवान, 50 साल 40 साल के बाद उम्र, नींद की तरतीब तो उम्र के साथ है। अब आप छोटे से बच्चे को कहें कि 8 से 7 घंटे से ज़्यादा सोना अच्छा नहीं, वो तो उसको साइलेंट पे रहने दे। ठीक है, आपके पास तो बहुत से लोग आते हैं, कोई बंदा ऐसा आया हो जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो, सेहतमंद हो, कभी बीमारी छू कर ना गुजरी हो, तो क्या निचोड़ निकलता है उसमें से? मेरे पास जितने बंदे भी आए हैं उनके निचोड़ में 2 चीज़ें हैं सिर्फ जी। खाने की एहतियात और फिर जो खाया है उसको उस पर मेहनत के ज़रिए हज़म करना, दवाओं के ज़रिए हज़म ना करना। बस ये लफ्ज़ है, बस 2 चीज़ें। बस मेहनत के ज़रिए हज़म करना, दवाओं के ज़रिए नहीं। चूरन है, गोलियां हैं, शाशें हैं। आपका तो जो ये अपकरी है, आपको तो बहुत से लोग वैसे कहते हैं अपकरी वाले हकीम साहब, मुख्तलिफ जिस तरह से लोग, ये अपकरी इस वक्त सबसे ज़्यादा ये छप रहा है। मैं बता दूं कि मेरे ख्याल में इस वक्त कितना छप रहा होगा, अंदाज़ा क्या है? पता नहीं कितना लेकिन काफ़ी पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है, सुना ऐसे आपका अपना अपकरी है, लोग ऐसे कहते हैं। तो इसमें वज़ाइफ भी छपते हैं, सब कुछ आ जाता है इसमें जी। आपसे लोग बहुत बड़ी तादाद है जो मिलना चाहते हैं, उसका क्या तरीका कार होता है? तरतीब है, मैं मुलाकातें करता हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ मुलाकातें ही करता रहूँ तो बहुत बड़ा निज़ाम है, वो नहीं संभाल सकता। अगर वो संभालता हूँ फिर मुलाकातें नहीं हैं। कुछ अंदर बाहर के सफ़र भी हैं, कुछ मुलाकातें भी हैं। फिर मैंने अपने दवाखाने को, मेडिसन की जो तैयारी है अद्वियात की, उसको वक्त देना होता है। उसको खुद निगरानी करती है। जी, उसको वक्त देना है, पूरा निज़ाम है। तो उसके लिए मुलाकातें बहुत करता हूँ मैं, उसकी तरतीब मैं करता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत से लोग हमारे से पूछते भी हैं, क्योंकि आपका हमने पहले भी इंटरव्यू किया, तो उनका कैसे मिला जा सकता है हकीम साहब से? वो तो तरतीब है वहाँ मुलाकात की, इंशाअल्लाह मैं मुलाकातें करता हूँ। यानी अगर कोई आ जाए डायरेक्ट इस तरह तस्बीह खाना उधर आपके पास, मेरे असिस्टेंट बैठे हैं, बिल्कुल खाली नहीं जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी। अच्छा, मुलाकात। तो ये तस्बीह खाना का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले। शाहजहां के एक जगह थी जहाँ वो इबादत करते थे और नेक औलिया आते थे, उसका नाम तस्बीह खाना था। ठीक। और जहांगीर, शहनशाह जहांगीर की एक मस्जिद थी, खानकाह थी, मस्जिद नहीं खानकाह थी, उसका नाम तस्बीह खाना था। हमारी जितनी सदियों से पहले अल्लाह के वली और बादशाह, उनका जो ऐसी जगह जहाँ बैठ के तस्बीह, ज़िक्र, अल्लाह अल्लाह की जाती थी, उसको तस्बीह खाना कहा जाता, उस निस्बत से है। और ये लफ्ज़ पुराना है, मैंने नया नहीं लाया, सदियों से पुराना है। तो आपकी मजालिस कुछ ऐसे भी होती जहाँ पर विर्द वगैरह इज्तिमाई तौर पे किया जाता है? जी। तो इसमें क्या हिकमत है? मैं अपनी लाइल्मी की बुनियाद पे ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्या पता कौन बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, कौन महबूब है, किसकी अल्लाह की यहाँ इज़्ज़त वक़ार है। हदीस में आता है बाज़ लोग ऐसे हाथ उठाते हैं और अल्लाह पाक मुंह पे फेरने से पहले उनकी पूरी कर देता है। तो मजमे में कितने ज़्यादा लोग बैठे हैं, किसी की किसी की दुआ, किसी की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ सबको दिलवा जाती है। तो आपकी तो माशाल्लाह लोग आपके पास आते हैं अपने रूहानी जिस्मानी मसाइल लेके, सबसे ज़्यादा क्या मसला है, यानी लोगों की क्या परेशानी जो आपको ज़्यादा बार बार सुनने में आती है? रोज़गार के मसाइल, एक औलाद के मसाइल, तो और तीसरा घरेलू उलझने। घरेलू उलझने, अच्छा। और घरेलू उलझनों की वजह अपने बीवी और बच्चों को वक्त ना देना। इसको देना जो आपके सामने है, मोबाइल उठा के दिखाएं ज़रा ये ले, इसको। ये बहुत बड़ा झगड़ा है। कैसे करें वैसे इसको मैनेज? ये आजकल तो हम इसमें बड़े खो गए हैं, क्या करें? ये ज़रूरत भी है ना, देखिए ज़रूरत भी है, तो इस ज़रूरत को ज़रूरत तक रखें। घर में बीवी बच्चों को, माँ बाप को वक्त जब दें, फिर उसको उठा के एक तरफ रख दें। ख़वातीन के रिश्तों के भी बड़े मसाइल रहते हैं, तो इसको अगर किसी लड़की हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे तो वो दुआ करें, यानी उनके माँ बाप तो ढूंढ ही रहे हैं लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं मिल रहा होता, तो साथ दुआ भी तो ज़रूरी है। उसके लिए मैं बता देता हूँ, या लतीफ़ हो या वदूद हो। अच्छा, अल्लाह पाक के 2 नाम हैं जी, जिसको बहुत कसरत से पढ़ा जाए। ये लड़की खुद पढ़े, घर वाले भी, ठीक है, लड़की भी, लड़का भी, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, अव्वल आखिर दरूद पाक सुबह शाम 3 बार पढ़ लें, सारे दिन की नियत करके सारा दिन खुला पढ़ें। और ये 2 लफ्ज़ और इसके बड़े फ़ायदे हैं और बड़े कमालात हैं।
کھلا پڑھیں, ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. یا لطیف ہو یا ودود ہو, چند دن, چند ہفتے, چند مہینے پڑھیں. رشتوں کے لیے, گھریلو جھگڑوں کے لیے, میاں بیوی کی نفرت کے لیے, اور اولاد کی آپس میں الجھنیں, جھگڑے, نفرتیں, یا ان کے لیے بہت کمال چیز ہے یہ یا لطیف ہو یا ودود, اور بہت پڑھیں. اور اگر اولاد نہیں ہو رہی؟ اولاد نہیں ہو رہی نا, ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. جی. 3 باداموں کی گریاں لے لیں. ٹھیک ہے جی. اب 3 باداموں کی گریاں لے کے تو 1100 بار پڑھیں یا جبار ہو, یا جبار, اول آخر 3 بار درود پاک. بیوی پڑھ لے, شوہر پڑھ لے, گھر کا کوئی اور فرد پڑھ لے. 2 گریاں بیوی کھائے, 1 شوہر کھائے. چند دن, چند ہفتے, چند مہینے. بعض کو میں نے 1 مہینے میں اللہ نے پھل پھول لگا دیا, بعض 9 مہینے تک پڑھتے رہے. اللہ پاک نے جس نے بھی ذرا ہمت استقامت سے کیا ہے, اللہ نے اس کو بیٹا اور نعمتیں عطا فرمائی. یا جبارو, 2 گریاں بیوی, 1 شوہر کھا لے. اور یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں, جس بھی آپ حالت میں آپ پڑھ لیں. آپ کے جو بھی انسان کام کرتا ہے, تنقید بھی ہوتی ہے اس پہ, لوگ تعریف بھی کرتے ہیں, تو آپ کے اوپر تنقید وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم بھی عام حالات میں تنقید میں آتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے, بندے کا رویہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح فیس کرنی میرے چاہیے؟ خیال میں جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی اصلاح ہو جائے, وہ مخلص ہے. اچھا, تو ہمارا بھی دیکھنے کا یہی انداز ہونا چاہیے. اگر ہمارے پہ کوئی میں بھی تنقید, اس میں پہلے پکا ہو جاؤں پھر آپ وہ مخلص ہیں, اچھا, وہ اخلاص والے ہیں. وہ کہیں گے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں سچی راہوں پہ رہوں, صحیح راہوں پہ رہوں. وہ میرے خیال میں مخلص ہیں. جب انسان بڑے اچھے کام کرتا ہے, آپ سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے, تو اندر ایک سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے, یا آپ تو بڑے ہمبل ہیں, آپ خود عاجز رہتے ہیں, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ مگر میرے جیسا گناہ گار بندہ کوئی ایک آدھا اچھا کام کر لے تو وہ تو بڑا ہو جاتا ہے, پھول جاتا ہے. آپ کس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, کیسے؟ اللہ کے حبیب میرے کملی والی کی ایک دعا ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا, اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دے. بڑی عجیب دعا ہے. ٹھیک ہے. اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دے, اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دے, اور مجھے اپنی آنکھوں میں, اپنی نظروں میں اپنے آپ کو ذلیل کر دے, اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ کر. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, اپنی نظروں میں ذلیل کر دے اللہ, لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ کر. جس کے اندر یہ کیفیت ہوگی تو جو ملے گا وہ اس کو اللہ کی عطا سمجھے گا. میرے دل میں جب کوئی چیز آتی ہے نا, تو ایک شعر کا ایک لفظ آتا ہے, ایک شعر ہے جی, اور اس کا لفظ آتا ہے, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے. بس یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے. مولا تیرے دم سے رونقیں ہیں, پل میں اٹھا کے ذلیل کر دے, چھین لے, تجھ سے کون پوچھے. تو حضرت یہ آپ نے جو یہ حکمت ہے یہ سیکھی ہے, اس کو پڑھا ہے, یا کس طرح سے, مطلب بہت سے لوگ اس طرح کرنا چاہ رہے ہوں گے, کس طرح سے اس طرف آئیں؟ میرا خاندانی ورثہ ہے. ٹھیک ہے. میرے خاندان کے 3 ہمارے ذمہ دار بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, اور خاندانی جو ہمارے خاندان میں فقیری درویشی, میری اپنا بھی ذوق تھا, پھر گھر سے بھی یہ چیز ماحول میں ملی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو میں نے ساتھ سائنس میں لیا, پھر لکھنے لکھانے کا شعبہ, تصنیف و تالیف کا شعبہ, اس طرح سلسلہ چل گیا. ابھی تک کتنی آپ کی تصنیف ہو چکی ہیں؟ میری جو تالیفات ہیں وہ اب تک 290 سے زیادہ ہے. 290 سے زیادہ تالیفات. ٹھیک ہے. تو آپ کے زیر مطالعہ کیا رہتی ہیں چیزیں, یعنی آپ کیا پڑھتے رہتے ہیں, یا وقت ملتا ہے نہیں ملتا, کیا ملتا ہے؟ میں جڑی بوٹیوں کو پڑھتا ہوں, پھر میں روحانیت کو پڑھتا ہوں, پھر روحانیت کی جو سائنس نے تحقیقات کی ہیں ان کو پڑھتا ہوں, پھر ایسے لوگوں کے تجربات, پرانے بزرگ جن کی روحانیت پہ تجربات ہیں ان کو پڑھتا ہوں, پھر لوگوں کے تجربات پڑھتا ہوں جنہوں نے میرے تجربے کیے, اچھا, ان کو پڑھتا ہوں. کیوں؟ میں بھی سیکھنے والا ہوں, پل پل سیکھنے والا ہوں, میں لوگوں سے سیکھتا ہوں. تو کبھی کوئی نئی چیز سامنے آپ کے آئی ہو, یعنی آپ نے ہی بتائی ہو, کوئی بندہ لے کے آیا, اس نے کہا جی ہم نے یہ کیا, کبھی اس طرح کا بھی اتفاق ہوا؟ ایک 4 منٹ کا عمل ہے جس کو میں نے بتایا, پھر لوگوں نے مجھے بہت بتایا.
اچھا کیا تھا؟ کہتے جی وہ عمل نہیں ہے، کوئی اس کو کہتا ہے کریڈٹ کارڈ ہے، یوں ڈالو پیسے چھن چھن آتے ہیں. اچھا کوئی کہتا ہے کہ وہ ماسٹر کی ہے، جہاں لگاؤ کھل جاتا ہے. جی ٹھیک. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اور وہ 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے. وہ کیا ہے وہ تو بتا دیں. جی میں عرض کرتا ہوں. سورۃ والضحیٰ، اس میں 9 کاف ہیں. جی ٹھیک. 9 کاف ہیں. ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں اور اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، صحت کی بندش، ناکامیاں، مسائل، باہر ملک جانا، کاروباری مسائل، کوئی بھی زندگی کا واقعہ ہے، اس کو کر لیں دن میں 1 بار، ہر نماز کے بعد، صبح شام. جتنا زیادہ کریں گے فائدہ ہوگا. لیکن جب بھی کرنے بیٹھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے. بڑا طاقتور عمل ہے. تو یہ جو وظائف ہیں ہمارے، ان کی روایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے. میرے حضور آقا نے یہ وظائف فرمائے ہیں. جو بھی میرے آقا کی بارگاہ میں سائل آیا، محتاج آیا، اور پھر میرے حضور کے صحابہ آل کی زندگی سے یہ وظائف ہیں اور مستند ہیں. آپ کے یہاں جب ہم گئے وہاں پہ تسبیح خانے میں، تو وہاں پر تھا کہ کچھ عمل آپ کیجئے، جیسے نظر اتارنے کے لیے، جیسے رزق میں بندش ہے، تو مختلف چیزیں لگی تھیں. یعنی پہلی مرتبہ جب کوئی جائے گا میرے جیسا تو وہ تو حیران ہو جاتا ہے. یعنی یہ بڑا سا تالا لگا ہوا ہے، اس کو آپ کھولیے، کہیں پہ چکی ہے. تو اس کی کیا ہے منطق سمجھنا کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں، اور بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہماری ناواقفیت ہے کہ ہم کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے. مجھے کئی لوگوں نے کہا، اور میں نے کہا انگریزوں کی تو اتنی کتابیں، اچھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اسی طرح یہ جو عمل ہے یہ ہمارے بڑوں سے ثابت ہے. ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اولیاء، وہ ہم سے زیادہ روحانیت بھی رکھتے تھے، ہم سے زیادہ سمجھدار بھی تھے، اور ہم سے زیادہ انسانیت کا غم بھی رکھتے تھے. میرے ہر عمل کی سند ہے، ریفرنس ہے، حوالہ ہے. اور میرا ایک پیج ہے جی اکابر پر اعتماد، اس میں میرے ہر عمل کا حوالہ ہے کہ یہ عمل فلاں کتاب، فلاں سند، فلاں کے ساتھ ہے. تو یہ وہاں پر لوگ آ کے خود سے یہ کام کرتے ہیں، کیا وہ گھر پہ بھی کچھ اس طرح سے، اگر یہ تو ثابت ہے مثال کے طور پہ تالا یا چابی والا، کیا وہ گھر پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ وہاں چونکہ ہم نے یہ عمل فری دیا ہوا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں. کوئی ہمارے ہاں تو پیسوں کی سلسلہ ہے نہیں، اور نہ کوئی صندوقچی پڑی ہوئی ہے. اچھا، وہ یعنی تسبیح خانے میں آئے کوئی، وہ عمل دہرائے، کوئی اس کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں؟ جھولی بھر دیتا ہے اپنے نام کی برکت سے. نام تو اللہ کا ہے. اچھا، لیکن آپ کا ماشاءاللہ سیٹ اپ وغیرہ چل رہا ہے، تو آپ کو بھی تو صفی اخراجات اور یہ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ پھر آپ کس طرح سے برداشت کرتے ہیں؟ اس کے لیے میری اپنی کے میڈیسن ہے، ادویات ہے. ٹھیک ہے. وہ ادویات کا سلسلہ ہے، اس کی میری فرنچائز ہے. اللہ پاک جو دواؤں سے مجھے دیتا ہے، بیماریوں پہ، جوؤں پہ، یا خدا نہ خواستہ حادثوں پہ نہیں لگواتا. میرا اللہ لنگر پہ لگوا دیتا ہے. اس کی کتنی کریمی ہے. اور جو لنگر میں کھا کے جاتے ہیں انہیں کی برکت سے اللہ پھر روٹی دے دیتا ہے. میرے پاس کیا ہے؟ میں تو خود منگتا فقیر ہوں. یہ صاحب جو ہم کہتے ہیں جی رزق کشادگی، رزق میں کشادگی، اس کے لیے وظائف تو ہیں، آپ بتائے بھی ہیں آپ نے، لیکن کوئی عمل ایسے بھی ہیں یعنی عام زندگی کے عمل کہ آپ کہتے ہیں جی زیادہ تقسیم کریں، یہ کریں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ تلاش ایسی ضرورت مند کی جو سوال نہ کرتا ہو. میرے حضرت نے مجھے فرمایا بے زبانوں کو یاد رکھنا. میں نے پوچھا حضرت بے زبان کون؟ فرمایا سفید پوش ہیں اور اپنی ضرورتوں کو چھپاتے ہیں. ہاں، ان کو ڈھونڈ کے پھر آپ ان کی مدد کریں. تلاش. ہمارے ہاں جو کوئی سڑکوں پہ کپڑا لگا دے اس کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں تلاش. ابھی میں آ رہا تھا آپ کے پاس، جی ایک بہت عمر رسیدہ خاتون تھی. میرا گمان ہے اس نے بہت قیمتی سوٹ میں، خواتین کے سوٹوں کا پتہ نہیں چلتا، اس کے ہاتھ میں ادویات کے وہ گتے کاغذ تھے. ٹھیک ہے. اور وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. جو سڑکوں اور چوراہوں پہ آتا ہے، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا پر وہ ضرورت مند نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ اصل ضرورت مند جو ہے، میں ایک لفظ کہوں گا، وہ خواہش مند ہوتا ہے. وہ خواہش مند. خواہشات کی حد نہیں، ضروریات کی حد ہے. ہم تلاش نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، لوگوں کے پاس بہت سے وسائل ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ بندے کی خواہش بھی بڑھتی ہے.
تو کیا یہ خواہشات کا بڑھنا اچھا عمل نہیں ہے، اور کیا ان کے اوپر قابو پانا چاہیے؟ کس طرح سے پانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جسم کی ضروریات، بچوں کی ضروریات، زندگی کے ضروریات، ان کو پورا کرنا تو بہت ضروری ہے، شرعاً جائز ہے. ٹھیک. لیکن ایک خواہشات، میں نے کہا نا کہ فاروق صاحب، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، ضروریات کی حد ہے. اب اسلام کا نظام دیکھیں، زکوٰۃ کا نظام اور ذمہ داروں کے لیے عشر کا نظام، آپ دیکھیں، اور یہ قربانی کا نظام جانوروں کی. ابھی ہم نے جانوروں کی قربانیاں کی. ایسے لوگ کہتے ہیں جو ہمیں سال کے بعد کھانے کو ملا یا 6 ماہ کے بعد گوشت کھانے کو ملا. آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہے. تو یہ جو تلاش ہے نا، اگر آپ یہ رکھیں گے، اور تلاش میں سب سے پہلے میں جو درجہ بندی کروں گا، قرآن کہتے ہیں وَبِذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ، رشتہ دار، ایسے رشتہ دار جنہوں نے آپ کو ذلیل کیا ہو، رسوا کیا ہو، خوار کیا ہو، گندا کیا ہو، آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، پر سفید پوش ہیں، ضرورت مند ہیں، منگتے نہیں ہیں، خوددار ہیں، ان کو چپکے سے کسی ذریعے سے پہنچائیں. اللہ کے ہاں بڑی یہ محبوب چیز ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. جنہوں نے آپ کو ذلیل کیا ہے، آپ کو تو ان سے نفرت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں ان کا تو اچھا ہو، انہیں کو ڈھونڈ کے ان کو دینا. حضرت آپ بھی تو انسان ہیں ہماری طرح، آپ کی بھی خواہشات بہت ہوں گی. تو آپ اپنی خواہشات بتائیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، وہ کیا خواہش ہے آپ کی؟ میری خواہش یہ ہے کچھ نہ ہو، میں ہوں، کتابیں ہوں یا مصلی اور تسبیح ہو، بس، اور کچھ نہ ہو. یہی میری خواہش ہے. تو پہلی مرتبہ آپ کی یعنی لوگوں تک آپ کیسے پہنچے؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کون ہیں، آپ کے پاس جانا ہے؟ کس طرح سے آپ کی شہرت کس واقعے سے ہوئی؟ بس میری کتابیں، میری تصنیفات، تالیفات، پھر یہ میگزین، یہی ترتیب ہے، یہی سلسلہ ہے. تو آپ زندگی گزارنے کے اگر ہم کو 2-3 اصول بتائیں کہ جی یہ، اگر آپ موٹے اصول کہ جی، ویسے تو بہت لمبی چیز ہے یہ بڑی، تو کیا ہونے چاہیے؟ پہلوان بن جائے. وہ ایک تو آپ نے بتایا تھا 2 صورتوں میں پہلوان بن جائے، ایک غصے والا پہلوان اور ایک کھانے والا. اور دوسرا مشقت کرے، محنت کرے اپنی زندگی کو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 58 میں ماسٹر تھے سائیکالوجی میں. ٹھیک ہے جی. ان کے ایک کلاس فیلو تھے، بڑے بھاری سے وکیل سے تھے. ان کو دل کا مسئلہ ہو گیا. وہ امریکہ گئے کس طرح علاج کرانے کے لیے. انہوں نے اپنا آ کے واقعہ سنایا. کہنے لگے جس ہسپتال میں گیا، اس ہسپتال کے مین گیٹ پہ ایک لفظ لکھا ہوا تھا کہ پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پہیا پہلے پیدا ہوا. پاؤں پہلے پیدا ہوا، پہیے کی جات تو بعد میں ہے. تو اپنے آپ کو مشقت میں، محنت میں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ صحت مند. اور یہی مشقت محنت اگر مخلوق کی خدمت میں ہو جائے گی، ان کی دل سے نکلنے والی دعائیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں بھی ٹریول کرتی ہیں، پیچھا کرتی ہیں، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. آپ دنیا کی تعلیم پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، یعنی جو یونیورسٹیز میں دی جا رہی ہے، یا جو دین کی تعلیم ہے مدارس میں؟ یا یہ ہماری جتنی بھی تعلیم ہے یہ علم ہے، اور اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز ہے. ہر وہ علم جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، ہر وہ علم جس سے مخلوق کو خیر ملے، وہ علم ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے کہیں پہ بھی مل رہا ہے، بالکل علم ہے. ہمیں پریفر کیا کرنا چاہیے کھانے میں؟ یعنی ہمیں گوشت ترجیح دینی چاہیے یا سبزیاں؟ اس دن ایک جگہ میں گیا تو کھانا تھا جی، تو وہاں سلاد پڑا تھا. میں نے کیا کیا، سلاد ڈالا، سلاد پہ تھوڑا سا شوربہ ڈال دیا، اور تھوڑی چٹنی پڑی تھی وہ ڈال دی، وہ چمچ سے کھائی. روٹی نہیں کھائی، گوشت نہیں کھایا. کھاتا ہوں یہ نہیں میں نہیں کھاتا. ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں سادہ غذائیں کھائیں، اور اگر یہ چیزیں ہیں تو کھائیں تو بھی حرج نہیں، لیکن معمول نہ بنائیں، روز کی مشق نہ ہو، وہ نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بچ جائیں آپ، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ میں نے تو یہ کر لیا. روٹی جو ہے ویسے دن میں آپ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روٹی نہ کھائیں تو بہت فائدہ مند ہے. جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. صحیح کہتے ہیں. وہ روٹی سے مراد وہ ہر وہ چیز جو آٹے اور میدے سے بنی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. آٹے اور میدے سے. ہاں، آٹے اور میدے سے بنی ہوئی ہر بیکری کی چیز، ہر فاسٹ فوڈ،
آٹے اور میدے سے بنی ہوئی چیز ہے وہ روٹی ہے. آپ روٹی سے مراد یہ روٹی لے رہے ہیں. اچھا یہ والی نہیں, وہ والی جتنی بھی چیزیں جیسے پیٹیز آتی ہیں فلاں چیزیں مختلف جتنے کیکس وغیرہ. اچھا یہ روٹی تو پھر بھی آٹے سے بنی ہے, وہ تو ساری میدے سے بنی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو آپ زندگی کا سب سے بڑا اپنا سبق کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سبق جو ہے اس نے میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا, یہ لمحہ جس نے مجھے یہ سکھا دیا, اور یہ میں نے جو سیکھا ہے اللہ کا کرم ہو میں گیا. اپنی دعاؤں میں نا مسلسل ہیروئنی, چرسی, جواری, شرابی, طوائف, ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. کیونکہ اللہ کے یہاں نا یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عیبی ہے, پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہے. اس کی بارگاہ اور پھر غیر مسلم سے نفرت نہ ہو, کسی مسلک مذہب سے. پتہ نہیں اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے اور تو یہیں رہ جائے, وہ جنت میں بہاریں لے رہا ہے. محبتیں, الفتیں, رواداریاں. اس لیے میرے پاس ہر رنگ, ہر نسل, ہر فرقہ ہر آتا ہے, وہ بڑا خوش ہوتا ہے. ایک دوسرے کو نا تیکھی اور ترچھی نظروں سے نہیں دیکھتے. ابھی 9-10 محرم کا میرے پاس ہجوم رہا, ہر جمعرات ہجوم ہوتا ہے. یہ محبتیں ہیں اور لوگوں کی ضروریات, کہ لوگ کن مسائل میں ہیں, کن مشکلات میں ہیں. بس یہ سوچنا, پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ 4 بندوں میں میری شہرت ہے. شہرت سے پہلے بندہ شہرت میں ہو تو بندہ مخلص ہونے کا دعویٰ بڑا سب نہیں کر سکتا. یہ موت بتائے گی 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا, ایماندار تھا یا دکاندار تھا. موت کے وقت فیصلے ہوں گے. لیکن اس کی کیا ظاہری نشانی کیا ہوگی؟ وہ موت کے وقت فیصلے ہوں گے. بندہ سارا دن ساری زندگی کوشش کرتا رہے, مخلص ہونے کی کوشش کرتا رہے. ایک بہت درویش کی بات بتاؤں جی. فرمایا روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے, انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی. تو بس ساری زندگی کوشش کرتا رہے کہ اللہ تیری رضا ہو, خلوص ہو. اگر لوگ تعریف کر بھی رہی ہیں یہ تیری محبت کی وجہ سے, تو نے ان کے دل میں میری محبت ڈالی ہے, تو نفرت ڈال دیتا, مجھے پہ تھوکتے ہی نہ. بس وہی لفظ میں جو کہتا ہوں نا, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے. تو آپ کے بچے وغیرہ بھی اس طرف آئے ہیں کیا؟ انہوں نے سیکھا ہے؟ ہاں جی میرے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے یہ ان کا اپنا ذوق یا شوق تھا یا آپ نے ان کو کہا کہ اس طرف آنا چاہیے؟ ذوق گھر کا ماحول ہے. گھر کا ماحول ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, کہ بچوں کی تربیت میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ہمیں جو بہت ضروری ہیں, بنیادوں میں رکھ دیں تو ٹھیک ہو جائے گا کام؟ تربیت کے نام پہ نا ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکنا, تربیت کے نام پہ یہ بہت سخت ترین چیز ہے. تربیت کے نام پہ ماں باپ سمجھتے شاید ہمارے دل میں ان کی ہمدردی ہے, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ جھڑکنا. آپ کو اچھی بات بتاؤں, اللہ کے حبیب نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو, اولاد کا احترام کرو. اولاد کو فرمایا ماں باپ کا احترام کرو. یہ تو آج لفظ آیا نا, مار نہیں پیار. جی میرے آقا نے تو فرما دیا تھا پہلے دن سے اولاد کا احترام کرو. اکرمکم, اکرام, احترام, محبت. بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے, ایک جگہ پہ جا کے نافرمان ہو جاتے ہیں, کیا کیا جائے؟ وقت نہیں دیتے ماں باپ. ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے, اولاد کے لیے وقت نہیں ہے. ایک رزق حلال اولاد کو چاہیے چاہے تھوڑا ہو, پھر اولاد کو وقت دے. یاد رکھیے گا بڑے سب صفات منتقل ہوتی ہیں اور وہ کتابوں سے نہیں, انسان سے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ماں باپ ہوں گے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے. اولاد کو وقت دیں اور اپنی کچھ قربانیاں, اپنے لیے کچھ قربانیاں کریں. مثلا اس سے پہلے کچھ دوست آپ کی زندگی میں ایسے تھے جو کہ صحیح نہیں تھے, اب اولاد جوان ہو رہی ہے, باشعور ہو رہی ہے, ان کی خاطر قربانیاں دیں, ان کو وقت دیں. اب دوستوں کو وقت نہ دیں, اولاد کو وقت دیں, اولاد کو توجہ دیں. پھر ان کی شرارتوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ. اگر زیادہ شرارتیں ہوں نا, میں اپنی بیوی کو ایک بات کہتا ہوں, جب بچے کو شرارت کر رہے ہوں ڈانٹ دیا, میں نے کہا ان کا باپ بھی ایسا تھا. کہ ہاں آپ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. وہ بچہ تھا, بکری کا بچہ, بندر کا بچہ, انسان کا بچہ اگر چپ کر کے بیٹھے سمجھ لیں بیمار ہے. بکری کا بچہ
بندر کا بچہ اور انسان کا بچہ. بچوں سے محبت. آپ کہہ رہے فطرت ہے ان کا شرارتی ہونا. اچھا ایک بڑی کی بات ہے جی ابھی شرارتیں ان کو کرنے دیں, بڑے ہو کے یہی شرارتی باسلیقہ باوقار بنیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں بچوں کو بیٹھ جو ادھر سے اٹھنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, یہ ہمیں نہیں کرنا تعلیم و تربیت کے نام پہ سختی, ڈانٹ ڈپٹ بہت نامناسب. حضرت آپ نے بھی پڑھے ہوں گے یہ اشتہارات وغیرہ دیواروں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں ایسے ایسے. آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس نظر سے دیکھتا ہوں اپنی شادی کے معاملات اپنے والدین کے سپرد کر دیں. ٹھیک ہے. اور والدین جو فیصلے کریں گے نا ساری عمر انہیں تانا نہ دیں. بس اس سے بڑا فیصلہ کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں جی جو بیٹی اور بیٹا ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر جاتا نا اپنی محبت کی شادی کرتا ہے, اس کو حق ہے 18 سال کے بعد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دعائیں لے کے نہیں جاتا, کہتے ٹھیک ہے بیٹا پھر کر لے. وہ جو اندر ہے نا ٹھیک ہے بیٹا پھر کر لے, دعائیں ساتھ نہیں ہوتی. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا دعائیں تعاقب کرتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا بعض بندے کو بعض خاندان کو جی کسی کی دعا ہے, ایسی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں. اچھا دعائیں اور بد دعائیں دونوں تعاقب کر پیچھا کرتی ہیں, بعض اوقات نسلوں تک تعاقب کرتی ہیں. تو یہ بد دعاؤں سے کیسے بچا جائے؟ اب کوئی بندہ گھر بیٹھا ہے اور اس کو مسئلہ ہے آپ کی دولت سے, آپ کے اکرام سے, مرتبے سے, تو اس کی بد دعا سے ہم کیا, یا اس کی بد دعا لگے گی ہمیں؟ کس کی بد دعا لگتی ہے؟ میں ایک بات بتاؤں. جی فرمایا لعنت اور بد دعا جس پہ بھیجی جائے اگر وہ اس قابل ہے تو اس پہ لعنت گلے میں اس کا توق بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس قابل نہیں ہے لوٹ کے واپس اسی پہ آتی ہے جس نے بھیجی ہے. اوکے. ہم اپنے ضمیر کو پڑھتے رہیں کہ طارق تو اندر سے سچا ہے. تو کبھی کوئی لمحہ ایسا بھی آیا کہ آپ کو لگا کہ میں جو ہوں یہ جو کام ہے مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا؟ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی؟ کوئی اگر کوئی غلطی آپ جو بتانا چاہیں. بہت زیادہ میں بتانا چاہوں گا کیونکہ اصلاح کا موضوع. جی بالکل. گلی میں جا رہا ہوں, کوئی خواتین کوئی مرد کوئی حضرات کہتے ہماری بات سن لیں, ہمارا مسئلہ ہے, ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. ایک طرف مجمع بیٹھا ہے اور میرا درس شروع ہونے والا ہے اور پوری دنیا لائیو میرا انتظار کر رہی ہے. اب جب ان کو چھوڑ کے جاتا ہوں نا پھر اللہ سے کہتا ہوں اللہ وہ کتنا دکھیارا تھا, میں کیا کروں, بے بس ہوں. یعنی میں اپنے اس معاملے میں خوش نہیں ہوتا. اب میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے وقت دینا چاہیے تھا, اس کی بات سننی چاہیے تھی, اس کو تسلی ہی دے دیتا. اسے میں اپنی غلطی سمجھتا ہوں, مجبوری کے باوجود بھی غلطی سمجھتا ہوں. مجبوری ہے اس وقت میری. اب میری طرف مجمع بیٹھا ہے بہت بڑا. اب ایک طرف ایک مجمع بیٹھا ہے, ایک بندہ کہتا ہے میں کراچی پشاور کوئٹہ یا فلاں جگہ سے آیا ہوں, آپ سے ہی ملنے آیا ہوں, تو وہ مجمع بھی تو مجھ سے ملنے آیا ہے. یہاں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ شاید میری ہی غلطی ہے. اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میرے وقت میں برکت دے دے, میں لوگوں کا ساتھ دے سکوں. انسان جو غلطیاں کرتا ہے اس پہ کیا اسے کرنا چاہیے؟ کیا اس پہ معافی مانگنی چاہیے خدا سے, اس شخص سے؟ کیا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ اگر حقوق العباد ہیں تو اس کی ادائیگی پہلے ضروری ہے. حقوق العباد کے لیے توبہ نہیں ہے. یعنی ایک ہے معافی, ایک ہے تلافی. اچھا یہ ذرا دونوں کے بارے میں بتائیے. یعنی حقوق العباد ہے, کسی کا مال دبایا, کسی کا رزق دبایا, بیٹی کو حق پورا نہیں دیا پراپرٹی جائیداد میں, ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہم 2 بہن بھائی ہیں, اپنی بیٹیوں کو جھکتا دیا. اچھا. دادا پر دادا کی الحمدللہ اللہ نے خوشحالی دی ہے, اپنی بیٹیوں کو جھکتا دیا. اور میرے دادا نے اپنی بیٹیوں کو جھکتا دیا. لفظ جھکتا سمجھ رہے ہیں سر؟ اب یہ سمجھائیے تاکہ لوگوں, یعنی زیادہ دیا. جی بیٹے سے بھی زیادہ, یعنی آپ سے بیٹے سے زیادہ نہیں, اس کے حصے سے اپنا جو حصہ ہے وہ بھی, یعنی خاص طور پہ بیٹیوں کو احترام دیا, بیٹیوں کی عزت دی. یہ جو فاروق صاحب یہ مسائل ہے نا, اس کے لیے تلافی ضروری ہے. بیٹی کا حق کھا گیا, بہن کا حق کھا گیا, کسی کا حق کھا گیا, اللہ معاف کر دے, عمرے پہ چلا گیا, تلافی ضروری. پہلے جا کے دو اس کو تلافی, ہاں یہ تلافی, پھر معافی. پہلے تلافی پھر معافی. اور یہی عام غلطی کا اصول یہی ہونا چاہیے. میں اس پہ آ جاؤں, میرے لیے دعا کر.
تو یہ جو ہمارا تاثر ہے کہ جی بچی کو ٹھیک ہے ہم نے بڑا دے دیا، ہم نے اس کو 1 کروڑ دے دیا، 2 کروڑ دے دیا، لیکن حصہ تو بہت بنتا تھا وہ نہیں دیا، اور وہ بھی آگے سے کہہ دیتی ہے کہ میں خوش ہوں اس پہ، کرنا کیا چاہیے؟ بچی بھی کہہ دیتی خوش ہے نہیں ہوتی. اچھا. میں نے ایک بندے کو ایک تجربہ کروایا اور کئی بندوں کو کروایا. بہن بیٹی کا حق بنتا تھا، اس کو خوش کیا جائے. اس نے کہا میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا اس نے چھوڑ دیا نا، اس کے نام کا رجسٹری اس کو کہ آپ کر مجھے دے، واپس دے. ٹھیک ہے. اب کون دے گا؟ اس کا حق ہے. اسے معاشرہ باتیں، تو بہن سے مانگے گی، تو باپ سے ہی حصہ مانگے گی، تو بھائیوں سے حصہ مانگے گی. معاشرے نے اس کا منہ بند کیا ہے، اس کا حق ہے دو اسے. یہ شادی کرنے سے پہلے کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے لڑکیوں کو لڑکوں میں اور لڑکوں کو لڑکیوں میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بابا آیا، کانپتا ہانپتا، کہنے لگا میرا بیٹا کہتا ہے مال میرا ہے، چیزیں میری ہیں، مارتا ہے، بے عزت کرتا ہے، احترام نہیں کرتا. حضرت عمر کا درہ جلالی بادشاہ تھے، میں پکڑ کے لاؤ اس کو. وہ آیا نا تو اس نے کہا امیر المومنین پہلے میری سن لیں. سنا. اس نے کہا اسلام نے کہا ہے کہ شادی یہودی مال کی بنیاد پہ، عیسائی حسن کی بنیاد پہ، مومن اخلاق اور ایمان کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے. میرے باپ سے پوچھیں اس نے اپنی بیوی میری ماں سے کس بنیاد پہ شادی کی تھی؟ باپ ایک تو پہلے سوال پہ جھوٹا ہو گیا. دوسرا میرے باپ سے پوچھیں اس نے کس مال سے میری پرورش کی تھی؟ اس سوال پہ بھی باپ جھوٹا ہو گیا. اور آخری سوال جو اس نے کہا اس باپ سے پوچھیں اس نے پہلے دن مجھے وقت دیا تھا، تربیت کی تھی اور مجھے کیا زندگی کے سبق دیے تھے جینے کے؟ وہاں بھی باپ جھوٹا ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا تیرا ہڈیاں برداشت نہیں کریں گی، آج تجھے اتنے درے مارتا تیری چمڑی ادھیڑ کھال ادھیڑ دیتا. تو یہ ہمیں نظر میں رکھنا ہے، جب بھی سوچنا ہے تو یہ بہت ضروری، بہت ضروری ہے. ہم سارے الزام اولاد کو دیتے ہیں، ماں باپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت اور تربیت ہو رہی ہے. تربیت کے نام پہ سختی. روحانیت کیا ہے؟ اس لفظ کا میں مفہوم سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جی. روح اور نیت. ٹھیک. یہ دیکھیں روح، ہا، آگے نیت. جی ٹھیک ہے. روح اور نیت ٹھیک ہوتی یہ بن جاتی روحانیت. ٹھیک ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی نیتوں کو، جذبے کو سچا کر کے اللہ اس کے حبیب کملی والے کا عشق اور اس کو تلاش کرنا جس سے مخلوق کو نفع پہنچے، جس سے مخلوق کو خیر پہنچے. میں مخلوق استعمال کر رہا ہوں، اس میں ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر مخلوق، جانور، اس کا نام روحانیت ہے. اپنی جذبوں کو سچا کر کے مخلوق کی خیر خواہی چاہنا. آسان لفظوں میں مخلوق کی خیر خواہی. وہ جانور ہے، انسان ہے، مسلم ہے، غیر مسلم. ہمارے بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں یہ، کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ کام اپنے روزمرہ اس میں ضرور کریں کاموں میں؟ میں ان کی درخواست کروں گا ان سے جی. 3 چیزوں کو وقت دیں. ایک، قرآن کو وقت دیں، پڑھیں، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس لیے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں تاکہ میرا سبق یاد ہو. دوسرا، بچوں کو وقت دیں، بیٹی، بیٹے، اولاد، ماں باپ کو موبائل، ٹی وی، اسکرین کے علاوہ وقت دیں، اور اس وقت دیتے ہوئے غصہ جلال نہ ہو. 2 چیزیں. تیسری چیز جو ہے معاشرے کے دکھوں کو وقت دیں. معاشرہ بہت دکھی ہے، بہت دکھی ہے، لوگ بہت دکھی ہیں. مال ہے تو دکھی ہیں، مال نہیں تو دکھی ہیں. اچھا، میرا اس میں ایک سوال آ گیا. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، میں تو ایک جرنلسٹ ہوں، آپ کے پاس تو اس سے زیادہ لوگ آتے ہیں. لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں، میرے پاس اگر اس کا کوئی حل نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کے پاس حل نہیں ہے تو آپ حل سیکھیں. کیا لوگوں کو بتائیں؟ میں تو چاہوں گا. دیکھیے، پیر کے لیے یا روحانی پیشوا کے لیے کوئی منصب اور مقام ضروری نہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی کلمات دے، خیر کی باتیں بتائے، خیر کی راہیں دے اور خیر کے راستے بتائے. آپ بھی بتا سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو سورۃ والضحیٰ کا عمل دیا. جی ٹھیک، طاقتور عمل ہے، یقین سے کرنے والا پاتا ہے.
میں نے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ عرض کیا. اس طرح کے عبقری کی روحانیت کے بے شمار چیزیں ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کی سند ہے، ریفرنس ہے. آپ بھی تھے، آپ مخلوق کی خدمت پہلے بھی کر رہے ہیں، ساتھ یہ حصہ بھی شامل کریں. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ یہاں پر تشریف لائے ہمارے لیے، تو بڑی سعادت کی بات ہے، ہمیں بڑی خوشی بھی ہوئی ہے. آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا؟ آپ ہماری باتوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیجیے تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کرتے رہیں. اپنے میزبان فاروق وڑائش کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.